نشانہ بنایا، اور اس کے بعد فوراً بغیر وقفے کے سارا ملبہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے اوپر ڈالا گیا، اور پاکستان نے فوراً ہی اپنی خودداری کو ثبوت دیتے ہوئے اور ہوشیاری کو ثبوت دیتے ہوئے انڈیا سے بغیر جذباتیت دکھانے کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، عالمی برادری کو، مختلف ممالک کو متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ حالات کشیدہ ہو جائے عالمی برادری اس میں مداخلت کر کے واقعے کی تحقیقات کرے اور ثبوت پیش کرے اگر پاکستان اس میں شامل ہو۔ لیکن سب نے دیکھ لیا کہ انڈیا نے تحقیقات کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ مسلسل یہ الزام لگایا کہ اس کے اندر پاکستان کا ہاتھ ہے۔ اور اسی تناظر میں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، انڈیا نے پہلے بھی کئی واقعات ایسے خود ہی اپنے اندر حادثات رونما کر کے، بم دھماکے کرا کے پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور پھر اپنا جو ناپاک منصوبہ اس کی طرف اس بہانے سے بڑھا ہے۔ تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے جو انڈیا پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں اگر ہم فقط مودی کو ذمہ دار قرار دیں، صرف بھارت کو ذمہ دار قرار دیں، تو یہ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ اب تو یہ بھی حالات نے واضح کر دیا ہے کہ اس واقعے کے مصنوعی حادثے کو رونما کرانے میں نہ صرف مودی کا ہاتھ ہے، بلکہ مودی کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، ٹرمپ کا، اور ان دونوں کے ساتھ اسرائیل، یہ تین گٹھ جوڑ جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہی منصوبہ رکھتے ہیں، ایک ہی عزائم رکھتے ہیں، اور ایک ہی روش سے مسلمانوں کو وہاں یہ جارحیت کرتا ہے۔ اور مودی ان دونوں سے، مودی نے بھی یہی سیکھ لیا، اور کشمیر کے اوپر بھی اس کے یہی عزائم ہیں، اور بلکہ RSS کے دہشت گردوں نے اس واقعے کے فوراً بعد میڈیا پہ بیانات دیے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، اب پہلگام واقعے کو ایشو بنا کر ہندوستان کو کشمیریوں کے ساتھ ہو بہو وہی کام کرنا چاہیے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے ان کا پہلے سے منصوبہ تھا، اور اس میں ایک حادثہ کر کے فوراً تیار افراد میڈیا پہ یہ بیانات دیتے ہیں۔ فقط مودی کو ذمہ دار قرار نہ دو، بلکہ مودی کے پیچھے کون ہے، مودی کو کون اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کل ہی جو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور یہ میڈیا نے سامنے دکھا دیا، ہمارے مسلح افواج نے دنیا بھر کے سامنے میڈیا پہ دکھا دیا کہ یہ ڈرون اسرائیلی تھے، اسرائیلی ساختہ ڈرون تھے۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، فلسطین پر جب اسرائیل نے ظلم کیا، فلسطینی پکارتے رہے، شہید اسماعیل ہانیہ نام لے کے پکارا کہ پاکستان کم از کم دھمکی تو دو، میزائل اٹیک کی دھمکی تو جنگ بند ہو جائے گی، لیکن پاکستانی حکمرانوں نے وہ جو توقع تھی فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو وہ نہیں کیا۔ آج اسرائیل آپ کے گھر میں گھس گیا ہے، اسرائیل مودی کے ساتھ آپ کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہا ہے، اور اسرائیل کا مکمل اس کے اندر ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، یہ فقط ہندوستان کے حد تک نہیں ہے، اس میں اسرائیل اور امریکہ برابر مودی کا ساتھ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو جارحیت ہوئی اس کا بھی اگر ہم مختصر بتا دیں، جس کے اندر پہلے مرحلے میں انہوں نے اٹیک کیا، میزائل اٹیک پنجاب اور کشمیر میں، اور جس کا پاک فوج نے پیشہ ورانہ دفاعی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروقت بھرپور جوابی کارروائی کی، اور پاک فوج کی رپورٹ کے مطابق 6 ان کے لڑاکا طیارے، ایک ڈرون سمیت ابتدا میں، اور اس میں بھی 3 رافیل طیارے تھے جو انڈین ایئر فورس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، جس پر ان کو ناز ہے، وہ انہوں نے گرا دیا۔ پلیٹ فارم سے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، دشمن کو مایوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی سرزمین خطرے میں ہو، اس وقت ہمیں آپس کے مسائل جو ہمارا سال بھر چلتا رہتا ہے ان کو کم از کم سٹاپ کرنا چاہیے، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس کے لیے بعد میں مواقع ہے، جنگ ختم ہو جائے گی، آپ پھر چھیڑ دو، سیاسی مسائل چھیڑ دو، پارٹیوں کے آپس میں مسائل چھیڑ دو، حکمرانوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو چھیڑ دو، لیکن پھر وقت عقل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا دین بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور ہم جو اس سرزمین کے باسی ہیں، یہ سرزمین بھی اس کا حق ہے کہ اس کے جب یہ خطرے میں ہو تو فقط اس کے دفاع کی بات کرے۔ ہم سب مل کر جو عام دنوں میں ہم اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس وقت
ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہر طبقہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کو ہر میدان میں ہم جواب دیں۔ اور اسی سلسلے میں جو بلتستان کے عوام کی نمائندگی میں ہم جو فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں بلتستان اور گلگت یہ خطہ غیور لوگوں کا خطہ ہے، غیور عوام کا خطہ ہے۔ یہاں کے باسی نہ صرف غیرت مند ہیں، نہ صرف شرافت رکھتے ہیں، بلکہ اپنی تاریخ میں بھی شجاعت کی تاریخ رکھتے ہیں، اور یہ خطہ دین کے ساتھ وفاداری اور اہل بیت کا پیروکار ہونے کے لحاظ سے پورے پاکستان میں سب سے ایک امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ یعنی اس خطے کے اندر سارے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اکثریت امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کا پیروکار ہے، حیدر کرار فاتح خیبر کے پیروکار ہیں۔ تو جن کے رگوں میں فاطمہ و علی کا خون ہو، حسین کا خون ہو، وہ تو اپنے سرزمین سے خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو سرزمین کے لیے اپنا سب کچھ لٹائیں گے، اور اسی جرأت اور عزت و عظمت کے ساتھ اپنے سرزمین کی دفاع کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ہم